یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان کی واضحیت تھی وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ عبداللہ بن ابی نے عبداللہ بن سلام کو کہا کہ یار میں آپ کو پیسے بھی دوں گا اور بھی کچھ چیزیں طے ہوئی، آپ اس طرح کریں، آپ اپنی کتابوں میں جو آخری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نشانیاں ہیں تو لوگوں میں تبلیغ کریں کہ یہ جو بندہ نعوذ باللہ مدینے میں آ گیا یہ وہ نہیں ہے، ہماری کتابیں بتاتی یہ ایک الگ بندہ ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ جناب میں جب تک زیارت نہ کر لوں، دیکھ نہ لوں، میں تبصرہ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ وہ جب آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ مراقبے کی حالت میں تھے، سر جھکے ہوئے، صرف آپ کی باڈی لینگویج کو اس نے دیکھا، اور اس کے بعد جب تھوڑا سا آپ نے سر مبارک اوپر اٹھایا، اس نے جو تاریخی تبصرہ کیا، اس نے کہا جناب اس سے زیادہ سچا چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ آپ اس بندے کے بارے میں کہہ رہے کہ یہ نبی بیٹھا ہے، اس کا انگ انگ بتاتا ہے کہ یہ نبوت کا شاہکار بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے بارے میں ایسی باتیں کروں، ہم نے تو اس جیسا شاہپارہ کبھی دیکھا ہی نہیں، تو ہم تو کتابوں میں پڑھتے آئے تھے، کتابوں کے معنی میں شاید دھندلاہٹ ہو سکتی ہے، لیکن باڈی لینگویج کی ایک ایک چیز اتنی واضح اور نورانی ہے کہ صرف چند سوالات کیے، اس کے بعد عبداللہ بن ابی کو کہنے لگے جناب میں تو کلمہ پڑھنے لگا ہوں، ہم جس نبی کے انتظار میں بیٹھے تھے وہ تشریف لے آئے ہیں۔ تو یہ آپ کی ذات کی وہ حجت تھی، یعنی عام طور پر یہ جو طبقے تھے ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذرا فطرت سلیمہ سے دور تھے، وہ تھوڑی سی بھی جہاں بھی چنگاری موجود تھی نا، وہ جیسے پروانہ شمع کو دیکھ کر دوڑتا ہے، تو یہ متلاشی بند انسان کو اللہ نے بنایا عبادت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب عبادت کی جو صلاحیتیں اس کی فطرت میں تھیں، جیسے جیسے آپ کے دیکھتے گئے وہ دوڑتے ہوئے آتے تھے اور آپ پر ایمان لے آتے تھے۔ اچھا قبلہ بخاری صاحب یہاں بڑی حیرانگی ہوگی، ہم ان صحابہ کی ایک لسٹ بھی تیار کر سکتے ہیں جنہوں نے صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایک دو باتیں سننے کے بعد کا جو ہمیں کلمہ پڑھا ہے۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال، کہ آپ کے دیکھنے سے ہی، آپ کی زیارت سے ہی سارے اشکال رفع ہو گئے، سارے اشکال رفع۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ تھے وَلِسَانُ حُجَّتِ کا، اے اللہ تعالیٰ تیری جتنی بھی دلیلیں ہو سکتی ہیں اس دلیل کا واضح اظہار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اسی لیے آپ کو برہان بھی کہا گیا، اور پھر یہ جو کہا گیا کہ یہ ہل و حرم کے رب، اے ہل و حرم کے رب تو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج۔ اب حرم سے مراد تو لامالا مکہ اور مدینہ کے وہ مخصوص علاقے ہیں جہاں کچھ اعمال کی عمرے کے دوران پابندی لگ جاتی ہے اور حج کے دوران، اور ہل سے مراد وہ علاقے آ جاتے ہیں جہاں وہ پابندی ہٹ جاتی ہے۔ یہ تین قسمیں، ایک ہے حرم، ایک ہے ہل اور ایک ہے آفاق۔ جو میقات سے باہر کے علاقے ہیں وہ آفاق کہلاتے ہیں، جو میقات اور حرم کے درمیان کے علاقے ہیں وہ ہل کہلاتے ہیں، اور حرم اور خانہ کعبہ کی حدود اور اس کے ارد گرد کا ماحول اور مسجد نبوی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم مبارک کے گرد کا ماحول، یہ سارا حرم کہلاتا ہے۔ اور حرم کا اپنا پروٹوکول ہے، اس کا اپنا پروٹوکول ہے، اور جو میقات یا ہل ہے اس کی اپنی شرائط، اپنی شرائط ہے، اور اس کے علاوہ آفاق والے اور جہاں ہم احرام باندھتے ہیں جاتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ یہ اس سے پہلے آپ احرام باندھ لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میقات یا ہل وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اچھا سوال یہ کہ اس کو درود و سلام میں لائے کیوں؟ صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور خانہ کعبہ کے ساتھ وابستہ اللہ کے نظام رحمت و برکت کو سمجھانے کے لیے، اور فرزدق بھی اس کو لایا تھا ایک مقام پر، جب اس نے ہاشم وہ جو امام زین العابدین کو دیکھا اور ان کی زیارت کی، اور پھر جو خلیفہ تھا، سلطان تھا
عبد الملک کا بیٹا حشام بن عبد الملک، اور اس پر جو فرزدق نے مختلف مضامین باندھے تھے، اس میں اس نے کہا تھا کہ تو تجاہل سے کام لے رہا ہے کہ میں اسے نہیں جانتا، جبکہ یہ تو وہ ہے جس کے قدموں کی چاپ کو ہل و حرم جانتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب دیکھیں، خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھیں تو لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انتخاب اور چنیدگی کے اور قرائن بھی ہیں، وہاں کچھ جگہوں کو بھی چنیدگی دی۔ تو خانہ کعبہ کا حرم، اس کا سارا پروٹوکول اس وجہ سے ہے کہ یہاں ہر وقت انوار الہیہ کی بارش رہتی ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ مقرب فرشتے یہاں ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے یہ حل و حرم بتایا گیا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا حرم ہے اور جس کے بارے میں آپ نے خصوصی طور پر دعا فرمائی، تو وہاں تو حدیثوں میں آ گیا کہ مسجد نبوی میں اگر آپ ایک نماز پڑھیں گے تو آپ کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اب جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت فرمایا کہ مقدار پر نگاہ نہ رکھنا، کیفیت پر نگاہ رکھنا۔ عاشقوں کی تو اصل کیفیت روحانگی اور اللہ کے ساتھ جو ربط کا گہرا تعلق ہے، وہ تو روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اس وقت جو رابطے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ کسی جگہ پیدا نہیں ہوتی۔